बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए ISPR की जानिब से सख्त तरीन वार्निंग जारी की गई है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो मुल्क के हालात बने हैं, इसमें एक जानिब तो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत मरकज़ निगाह है, ज़ेर बहस है, लेकिन और भी बहुत कुछ चल रहा है। आर्मी चीफ भी एक हंगामी दौरे पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने वाज़े अंदाज में, आर्मी चीफ ने ISPR की स्टेटमेंट के मुताबिक एक क्लियर मैसेज दिया है। ये डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं। पीपल्स पार्टी ने एक यू टर्न लिया है और ये समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी हाथ क्या करने वाली है। इसके साथ ही साथ परवेज़ खटक का यूं लग रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने जा रहा है। तोशाखाना केस में नैब ने आज खान को दोबारा तलब कर रखा है। इसी तरह जियोपॉलिटिक्स पाकिस्तान की किस तरह से चेंज हो सकती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स को लेकर ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पॉलिसी को शेप करेगी। जो आर्मी चीफ की जानिब से स्टेटमेंट आई है, ज़ाहिर है इंटरनल मैटर्स को हम कवर कर रहे होते हैं, उन्हीं पर हमारी तवज्जो है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से घिरा हुआ है, पाकिस्तान को हर तरफ से बहुत मोहतात रहना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है, और नैब नोटिस के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में इस इंक्वायरी को हम इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर रहे हैं। नोटिस में इमरान खान को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम CIT के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को ज़ाती तौर पर रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी दी जाए। खान साहब को कल भी तलब किया गया था, तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट इमरान खान को ज़ाती तौर पर दी जाएगी, फिजिकली दी जाएगी। कोई नाज़रीन कराम ऐसा दिन नहीं है जब इमरान खान के हवाले से आप ये कह सकें कि उनकी गिरफ्तारी का खदशा मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर आई थी कि उन्होंने 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करके हुकूमत से फारिग होने की तजवीज़ दी, जबकि शहबाज शरीफ कह चुके थे कि 12 अगस्त को मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। अभी ये कंफर्म नहीं किया, इबहाम रखा कि असम्बलियाँ डिसॉल्व की जाएंगी या नहीं। अब पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। गालिबन नून लीग के सुर मैच हो चुके हैं जहाँ पे मैच होने चाहिए। तो अब पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा दिलचस्प मूव खेला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों को मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील करने की मुखालिफत कर दी है। अब इसमें फ़ायदा नुकसान क्या होना है? अगर तो असम्बली ऑटोमेटिकली अपनी मुद्दत पूरी करती है और अपना टाइम पूरा करती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक 60 दिन में इंतखाबात करवाना होंगे। अगर हुकूमत 1 या 2 दिन पहले असम्बलीज डिसॉल्व करती है, असम्बली मुद्दत पूरी ना करे, तो फिर 90 दिन में इलेक्शंस करवाना ज़रूरी होता है। तो ये 90 दिन वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों को मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील करने की मुखालफत की है। अपने बयान में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा कि असम्बलियों को तहलील करने की बजाय उनको मुद्दत पूरी करने दी जाए। चंद रोज़ कबल असम्बलियाँ तहलील करने से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात 12 अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का फैसला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर करेंगे, और बिलाशुबा वज़ीर आज़म हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी इस मामले पर मुशावरत करेंगे। अब ये नून लीग के कल के मूव के बाद पीपल्स पार्टी का मूव आया है, क्योंकि नून लीग ने कल कहा कि हम अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। पंजाब में किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, हर हलके में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब ये उनका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर कहीं से कोई यकीन दहानी है? मकबूलियत तो है नहीं, तो कबूलियत का शर्फ कहीं हासिल तो नहीं कर लिया? पीपल्स पार्टी को भी इस पर खदशात हैं। दूसरी जानिब परवेज़ खटक ने एक स्टेटमेंट दी है खान साहब के हवाले से। इन्होंने पहले कुछ बातें कही थी। इन्होंने ये स्टेटमेंट रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू में दी थी मुबैना तौर पर। अब साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक के बेटे इसहाक खटक ने वालिद के नाम से मंसूब तमाम बयानात को झूठ करार दे दिया है।
اسحاق خٹک کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک ان قریب سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ والد پرویز خٹک نے عمران خان کے خلاف کوئی باتیں نہیں کی، میرے والد کے نام سے منسوب تمام تر بیانات جھوٹ پر مبنی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا وقت گزرا، ہم پی ٹی آئی کے خلاف کیوں بات کریں گے۔ پرویز خٹک کے بیٹے کی طرف سے ناظرین کرام اس سٹیٹمنٹ کو میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں، کیونکہ یوں لگ رہا ہے کہ پرویز خٹک کا جو جارحانہ مزاج عمران خان کے خلاف تھا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اسد عمر خود بھی کہہ چکے ہیں کہ پرویز خٹک نے انہیں یہ بات کہی تھی کہ بلے کے نشان کے بغیر تو میرے لیے نوشیرہ سے جیتنا بھی ناممکن ہے۔ ویسے ایک نیا گروپ بھی تیار کیا جا رہا ہے جو عمران خان کو کچھ نہ کہے۔ آئی پی پی میں تو ایسے لوگ ڈال دیے گئے جو عمران خان مخالف ہیں، اب ایسا گروپ جو اینٹی عمران خان نہ ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ ایک باریک واردات ڈالے اور وہ اپیرنٹلی پی ڈی ایم مخالف ہو اور عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے تاکہ عوام کے اندر اس گروپ کے لیے زیادہ منفی جذبات پیدا نہ ہوں، یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب آپ کو پتہ ہے ہر وقت ہی پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اوبیسلی دہشت گردی کا عفریت اس میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب ریسنٹلی جو معاملات ہو رہے ہیں، جس طرح سے آپریشن ہوا بلوچستان میں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حملہ ہوا، پاکستان کی بہادر فوج کے بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جو آپ کی اور میری خاطر جانیں دے رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم اپنے ان جوانوں کی مقروض ہے اور ان شہیدوں کا قرض ہم کبھی اتار نہیں سکتے۔ کچھ ویژولز میرے لیے بڑے اہم تھے اور بڑے پاورفل ویژولز تھے جو جنرل آصف غفور کے حوالے سے تھے، کیونکہ وہ وہاں پہ کور کمانڈر ہیں۔ اینڈ دا گڈ تھنگ واز دیٹ ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ، یعنی کچھ تصاویر آئیں ایسی جن میں وہ اگلے محاذ پر خود لڑ رہے تھے اور آپریشن جب تک ختم نہیں ہوا وہ وہاں پہ جوانوں کے ساتھ موجود رہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی لیفٹیننٹ جنرل خود سے مکمل طور پر الیکشن کے لیے آپریشن کے لیے تیار ہو کے جوانوں کے ساتھ وہاں موجود رہے۔ پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی بلوچستان گئے، انہوں نے وہاں پہ گیریزن کا دورہ کیا۔ اب آپ نے جیو پولیٹکس سمجھنی ہے، بلوچستان کے حوالے سے وہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں ایران کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان کا کردار بھی بہت زیادہ اہم ہے اور افغانستان کو اس ایکویشن سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کو کارروائیوں کے لیے حاصل آزادی اور ان کے محفوظ ٹھکانوں پر مسلح افواج کو تشویش ہے، یعنی پاکستان کی ملٹری کو، پاکستان کے آرمڈ فورسز کو، ٹی ٹی پی کو افغانستان کے اندر موجود آزادی اور جو بھی دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کے لیے ان کے محفوظ ٹھکانوں پر جو ہے وہ پاکستان کی افواج کو تشویش ہے۔ امید ہے افغان حکومت دوحہ معاہدے کے مطابق اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جنرل عاصم منیر نے کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو یوب کے حالیہ دہشت گرد حملے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے اس موقع پر شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے سی ایم ایچ کوئٹہ میں زخمی جوانوں کی عیادت کی اور قوم کے لیے ان کی خدمات اور عزم کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مسلح افواج کو افغانستان میں ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں اور آزادانہ دہشت گردانہ کارروائیوں پر شدید تشویش ہے۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی اور عبوری حکومت حقیقی معنوں میں دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کر کے دکھائے گی۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہریوں کی شمولیت ایک اور اہم تشویشناک پہلو ہے جس پر فوری توجہ دینے اور اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے دہشت گردانہ حملے ناقابل برداشت ہیں، ان حملوں پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مؤثر کارروائی ہوگی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا اور مسلح افواج دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر 2 روزہ دورے پر ایران پہنچے ہیں، بلوچستان گئے ہیں، پھر وہ ایران کے دورے پہ نکل گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل عاصم منیر ایران کے 2 روزہ دورے پر ہیں اور ایرانی عسکری اور سول قیادت سے ان کی ملاقات ہونی ہے۔ ملاقاتوں میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون
کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ ابھی تک کہا گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی سرزمین سے بھارت اور پھر افغان سرزمین کو جس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، ان دونوں چیزوں کے پیرائے میں اور بلوچستان میں حالیہ ہونے والے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اور آرمی چیف کی جانب سے سخت سٹیٹمنٹ کے پیرائے میں یہ سب کچھ سمجھنا بہت آسان ہے کہ پاکستان ایک بڑی واضح پالیسی اپنانے جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بظاہر پاک افغان تعلقات میں ایک نیا دور شروع ہوا چاہتا ہے، اور آرمی چیف نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے محفوظ ٹھکانوں اور افغان شہریوں کا ان حملوں میں تفتیش شامل ہونے پر جو تشویش کا اظہار کیا، یہ بڑا اہم اور بڑا معنی خیز ہے۔ ابھی بہت سی باتیں ہیں جو منظر عام پہ نہیں لائی جا سکتی، وہ باتیں منظر عام پر نہ ہی آئیں تو بہتر ہے، اور وہ سب کچھ پاکستان کو نہ کرنا پڑے جو پاکستان کو کرنا پڑ جانا ہے۔ اس سے پہلے ہی ہمسایہ ممالک کو کچھ لحاظ رکھنا چاہیے، اور کچھ لحاظ رکھ کر پاکستان کے تحفظات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہمسایہ ملک سے ہمیں یہی امید ہے، اور افغانستان کا رد عمل آئندہ پاک افغان تعلقات کا تعین کرنے میں بھی بہت اہم ہوگا کہ افغانستان کی عبوری حکومت اس سٹیٹمنٹ پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ واضح کرے گی کہ آئندہ پاک افغان تعلقات کس طرح کے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔